اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی علی عبد المؤید الرسول المصدق المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم الملعونین یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صلوات مومنین کرام، سورہ مبارکہ مجادلہ کی یہ 12ویں آیت ہے اور یہ آیت نجوہ کے نام سے شہرت رکھتی ہے۔ مومنین کرام، قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہمارے لیے وہ کتاب ہدایت بن کر آئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ مجادلہ میں رب العزت نے سرگوشی کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ سرگوشی، نجوہ، رازدارانہ گفتگو، جس کو آج کل کہتے ہیں نا خفیہ میٹنگ، سب کو نکال دو اور کیمرے بند کر دو، اور یہ بندہ بندے سے، انسان انسانوں سے رازدارانہ گفتگو کرے تو اسے نجوہ کہتے ہیں۔ بندہ رب سے رازداری کی گفتگو کرے اسے مناجات کہتے ہیں۔ خداوند عالم نے نجوہ اور سرگوشی کے بارے میں بیان فرمایا۔ توجہ کر رہے ہیں حضرات؟ مومنین انشاءاللہ آ رہے ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جن کے آگے جگہ خالی پڑی وہ تھوڑے سا قریب ہو جائیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ۔ مومنین، روز جمعہ اور روز جمعہ کا سب سے افضل عمل محمد و آل محمد پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آواز ٹھیک ہے؟ اچھا، تھوڑی سی کلیئر۔ تو سرگوشی کے بارے میں بھی رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ میری گزارش صرف اتنی ہے، خدا و رسول کے کسی حکم کو
دین کی کسی بات کو معمولی اور چھوٹا نہ سمجھو۔ خدا اور رسول کی ہر بات اہم بات ہے، دین کی ہر بات قابل قدر بات ہے۔ یعنی سرگوشی شاید ہمارے نزدیک اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ دین کی ہر بات بڑی اہم ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے جنگ صفین میں جب لڑائی ہو رہی تھی، گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، امیر المومنین مصروف جہاد تھے، تیر تلوار نیزے چل رہے۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے ابن عباس سے فرمایا، ابن عباس مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ ابن عباس گئے، بات ذہن میں رہے کہ جنگ ہو رہی ہے، میدان جہاد میں تیر تلوار نیزے چل رہے ہیں۔ ابن عباس گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک مٹی کے پیالے میں ایک پیالہ پانی کا بھر کے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں لایا۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو دیکھا کہ اس پیالے کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کھانے پینے والا برتن جس کا کنارہ ٹوٹا ہو اس سے کھانا پینا مکروہ ہے، لہٰذا ابن عباس میں اس پیالے سے پانی نہیں پیوں۔ ابن عباس نے عرض کی مولا مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے، جنگ ہو رہی ہے، تیر تلوار چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے پانی مولا امیر تک پہنچا ہوگا۔ آقا حرام تو نہیں ہے نا، مکروہ ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے مکروہ، حرام تو نہیں ہے۔ قدردان بیٹھو جملہ سن۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا ابن عباس ہم رسول اللہ کی انہی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے تو جنگ لڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ کی سنت کا احیاء ہی تو علی کا مقصد ہے، پیغمبر کی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے ہی تو ہماری جنگ ہے۔ فرمایا میں اس پیالے سے پانی نہیں پیوں۔ جناب نے تلوار رکھی زمین پر، یہ ہاتھوں کا پیالہ بنایا، فرمایا تو میرے ہاتھوں پہ پانی ڈال، میں ہاتھوں سے پیوں گا، اس پیالے سے نہیں پیوں گا۔ اب کراہت کا فلسفہ کیا ہے؟ ٹوٹے ہوئے پیالے سے کیوں مکروہ ہے؟ مٹی کے برتن اب تو انسانوں نے اپنے سارے تجربے کر لیے، ہاں جی، تانبے کے برتن استعمال کیے، کانسی کے، پیتل کے، سٹیل کے، ہاں جی، شیشے کے، ہاں پلاسٹک کے، سب آزما چکے۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسانی صحت کے لیے سب سے زیادہ مفید برتن وہ مٹی کے برتن، مٹی کے برتن میں کھانا پینا، وہ لوٹ رہے ہیں۔ اسلام حقیقت ہے۔ تو کنارہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پھر وہاں جراثیم اکٹھے ہوتے ہیں، چکناہٹ ہوتی ہے، میل کچل ہو جاتی ہے۔ تو اصل حکمت یہ تھی کہ اس پیالے سے نہ پیا جائے۔ مومنین کرام، بظاہر تو ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن مولا امیر نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی کی جنگ ہی سنت پیغمبر کو اور تعلیمات رسول کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں اللہ رب العزت نے نجوہ کے بارے میں بیان فرمایا، سرگوشی، کون سی سرگوشی حرام ہے اور کون سی سرگوشی جائز ہے، اور مومن کی جو سرگوشی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اور منافقین کی سرگوشی کیا ہوتی ہے، اور پیغمبر کے ساتھ سرگوشی کرنی ہے تو کیا حکم ہے۔ علماء نے لکھا ہے سرگوشی حرام بھی ہے، سرگوشی واجب بھی ہے، سرگوشی مستحب بھی ہے۔ اب سرگوشی سے آسان ترجمہ تو اور نہیں ہے، واضح ہو گیا نا سرگوشی۔
آئیے قرآن پاک سے سورہ مبارکہ مجادلہ سے چند آیات جن میں نجوہ کی بات ہے وہ سنتے ہیں۔ صلوات سارے پڑھو بلند آواز سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیمرے بند کروا دیے، غیر متعلقہ لوگوں کو نکال دیا، اب ہماری خفیہ میٹنگ ہے۔ اب ارشاد پروردگار سنیے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے 7 نمبر آیت سورہ مجادلہ کی، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر شے سے واقف ہے؟ وہ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ خدا سب جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 بندے میٹنگ خفیہ رازدارانہ گفتگو کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے چوتھا میں ہوتا ہوں۔ جہاں 3 ہیں چوتھا، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور جہاں 5 بندے بیٹھ کے کوئی خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے چھٹا میں ہوتا ہوں۔ ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، اس سے کم یا زیادہ، الا هو معهم اینما کانوا، جہاں بھی تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہماری بڑی خفیہ بات ہے، اللہ فرماتا میں سب کے ساتھ ہوں۔ رب سے کوئی شے مخفی نہیں۔ ثم ينبئهم بما عملوا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو کچھ کیا لوگوں نے، بما عملوا یوم القیامہ، قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، اللہ فرماتا ہے تم اپنے کرتوت بھول بھی جاؤ گے، اللہ قیامت کے دن تمہیں بتائے گا تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا۔ اللہ تو تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، تحقیق اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا، ذرا سنیے گا۔ منافقین مدینہ میں رہتے تھے، منافق، توجہ ہو رہی ہے؟ مشرک، کافر، منافق، یہ 3 کیٹیگریز۔ منافقون پوری سورت ہے قرآن میں، سورہ منافقون، اور وہ کہیں پہاڑوں میں نہیں رہتے تھے، رسول اللہ کی محفل میں رہتے تھے۔ آپ حیران ہو گئے؟ اب سورہ منافقون کو پڑھیں، پہلی آیت یہ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، جس کا معنی ہے کہ سرکار کی محفل میں، حضور کے محضر میں منافق رہتے تھے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ لبادہ اسلام کا، اندر کفر۔ نبی پاک نے مولا امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا علی میں تمہارے بارے میں کافر اور مشرک سے خوف زیادہ نہیں، منافق سے خوف زیادہ۔ مشرک اور کافر سے تیرے بارے میں مجھے ڈر نہیں ہے، منافقین سے ڈر ہے۔ اور مولا امیر رسول اللہ کی جنگیں کفار و مشرکین سے تھی، مولا علی کی جنگیں منافقین سے تھی۔ توجہ، اللہ نے فرمایا نا محبوب جہد الکفار والمنافقین، کافروں سے بھی جنگ کر، منافقین سے بھی جنگ کر۔ اللہ نے جو فرمایا کافر اور منافق سے جنگ کر، رسول اللہ کی جنگیں ساری کافروں سے ہیں، تو یہ جو منافقین سے جنگ ہے وہ کہاں ہوئی؟ علی نفس رسول ہے، نفس رسول بن کے علی نے منافقین سے جنگ کی۔ اور بات پہنچ رہی ہے؟ اس سے آگے میں اور کیا کہوں؟ تو وہ منافقین سرگوشیاں کرتے تھے، منافقین خفیہ میٹنگیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، رب نے منع کیا، رسول نے منع کیا،
یہ اپنی خفیہ میٹنگیں چھوڑو، محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ جن کو نجوہ سے منع کیا گیا ثم یعودون لما نہوا، جس سے روکا گیا انہوں نے وہی کیا۔ آیت اللہ محسن کراتی نے یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نہی عن المنکر کرتے ہیں نا لوگ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ منکرات سے ایک دفعہ روکنا کافی نہیں ہے، ایک دفعہ روکنے کے بعد بھی لوگ منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لیے منکرات سے بھی بار بار روکنا چاہیے۔ نبی پاک نے منع کیا نہ کرو، انہوں نے پھر وہی نجوہ کرنا شروع کر دیا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ منافق، اللہ فرما رہا ہے وہ منافق نجوہ اور سرگوشی اور خفیہ میٹنگ کرتے کس بات میں ہیں؟ یتناجون بالاسم، ان کا نجوہ گناہ پر مشتمل ہوتا ہے، وہ گناہ کی سرگوشی کرتے ہیں، والعدوان، وہ تجاوز اور زیادتی کا نجوہ کرتے ہیں۔ اسم اور عدوان میں فرق ہے، جو انفرادی گناہ ہے اسے اسم کہتے ہیں سے کے ساتھ، اور جس گناہ کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے، بندوں کے حقوق پامال کرنا، بندوں کے عرض اور ناموس اور مال اور جان پہ تجاوز کرنا، اس کو عدوان کہتے ہیں۔ منافق عدوان کا نجوہ کرتے ہیں اور گناہوں کا نجوہ کرتے ہیں۔ اور تیسری بات، منافقین کا نجوہ اس بات پر مشتمل ہوتا ہے وَمَعْصِيَّةِ الرَّسُولِ، اور وہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہم نے رسول کا حکم نہیں مانا، ہم نے رسول کا حکم نہیں۔ آپ خصوصاً خدا کے لیے سارے پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہو، آپ جنگوں کا تذکرہ، غزوات کا تذکرہ ضرور پڑھیے۔ رسول اللہ جہاد کے لیے آمادہ کرتے تھے، منافق کارشکنی کرتے تھے، اندر کی رپورٹیں پہنچاتے تھے یہودیوں کو، مشرکین کو، کفار کو۔ سرکار فرماتے تھے جہاد کے لیے نکلو، بہانے کرتے تھے، اور بہانے بھی ذکر ہیں، یا رسول اللہ گرمی بڑی ہو گئی ہے، یا رسول اللہ سردی بڑی ہو گئی ہے، یا رسول اللہ تو کھجوریں پک گئی ہیں، ہاں جی کڑکن ہاتھ لگن آ رہا ہے، مثال کے طور پہ۔ اور قرآن کہتا ہے، تاریخ کہتی ہے، حدیث کہتی ہے، کچھ منافقت کرتے تھے جاتے ہی نہیں تھے، کچھ چلے جاتے تھے، بس ایک دن ساتھ سفر کیا پھر واپس آ گئے، یا رسول اللہ میرا تو کام پیچھے رہ گیا، مجھے وہ یاد آ گئے، مجھے وہ یاد آ گئے۔ جنگ تبوک کے موقع پر کارشکنی ہوئی، بات یاد آ گئی، قدردان بیٹھ کر لطف لینا، یہ پچھلی مجلس میں نے نہیں کی، ابھی میرے ذہن میں آئی۔ جنگ تبوک کے موقع پر منافقین کارشکنی کرتے تھے، صحابہ رسول اللہ کو بتاتے تھے یا رسول اللہ وہ فلانا بھی رہ گیا پیچھے، وہ بھی چلا گیا، سرکار یا رسول اللہ وہ بھی چلا گیا، فلانا بھی چلا گیا۔ نبی پاک فرماتے تھے اگر اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہوئی اللہ اس کو ہمارے ساتھ ملا دے گا، اور اگر اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں تو اچھا ہوا۔ حضرت ابو ذر کے پاس ایک لاغر سا اونٹ تھا، کمزور سا، وہ عرب کا اب جانتے ہو تپتا ہوا صحرا اور پانی کی قلت، ایک منزل پر آ کر ابو ذر کے اونٹ نے بھی چلنا بند کر دیا، ابو ذر کے اونٹ نے چلنا چھوڑ دیا، سرکار کا قافلہ چلتا رہا، کسی نے پھر آ کے خبر دی یا رسول اللہ ابو ذر بھی گیا، سرکار نے وہی جملہ فرمایا اگر اس میں خیر ہے تو اللہ ابو ذر کو ہمارے ساتھ ملا دے گا، اگر خیر نہیں ہے تو اچھا ہوا ابو ذر بھی گیا۔ نبی کریم نے اگلی منزل پر پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، ابو ذر نے سامان کندھوں پہ اٹھایا، اس تپتے ہوئے صحرا میں پیدل چلنا شروع کیا، اسی قافلے کے راستے پر رسول اللہ نے منزل پر قیام کیا، دور سے ابو ذر آتا نظر آیا، ایک شخص چلتا نظر آیا، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں خدا کی قسم، کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ پیچھے دور سے کوئی شخص آ رہا ہے، سرکار نے فرمایا یا اللہ میرا ابو ذر ہو۔ اور ابو ذر جب پہنچے پیغمبر کی خدمت میں، جب پہنچے ادھر ابو ذر پہنچا گر گیا قدموں میں،
محراب قدموں میں گر گیا ابو ذر. سرکار نے فرمایا جلدی کرو ابو ذر کو پانی پلاؤ. پیاسا، گرمی کی شدت، ابو ذر کو پانی پلاؤ. نئی سی آواز میں عرض کی یا رسول اللہ پانی تو ہے میرے پاس. ابو ذر تو پانی پیا کیوں نہ؟ یا رسول اللہ میں نے ایک چشمہ راستے میں دیکھا تھا، پانی میں نے چکھا تھا، بڑا میٹھا ٹھنڈا خوشگوار پانی تھا. میں نے مشکیزہ پر کر لیا کہ جب تک حبیب خدا نہ پیے میں نہ پیے. کہاں ملیں گے ایسے وفا کے نمونے. تو وہ جو منافق کرتے تھے سرگوشی، گناہ کی باتیں کرنا، گناہ کی میٹنگیں کرنا، مومنین کے ساتھ زیادتی کے پروگرام بنانے اور رسول اللہ کی نافرمانی کا پروگرام بنانا. ہم نے نہیں جانا رسول کے ساتھ. اللہ اپنے حبیب کو خبر دے رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. اور وہی منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں نا تو پھر ایسے سلام اور احترام کرتے ہیں رسول کا، ایسا سلام اللہ بھی نہیں کرتا رسول کا. عجیب ہے. میٹنگیں کرنی کہ رسول کی مخالفت کرنی، اور رسول صلی اللہ کے سامنے آ کے کیا کرنا؟ چاپلوسی. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ. اور دل میں پتہ کیا کرتے تھے؟ دل میں نبی پاک کی رسالت کا یقین نہیں تھا انہیں. قرآن ہے، قرآن آیت نمبر 8 ہے سورہ مجادلہ کی، گھر جا کے ضرور تفسیر اور ترجمہ پڑھ لینا. اپنے دل میں ان کے بات یہ تھی کہ ہم تو رسول کے خلاف میٹنگیں کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کی وہ سازشیں بناتے ہیں. اگر یہ اللہ کا سچا رسول ہے تو پھر اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں کرتا؟ ہائے ہائے ہائے. اگر یہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں کرتے؟ وہ بدبخت، توجہ کیجیے گا، ان پر عذاب نہ ہونے کا جواب قرآن میں ہے. خدا کی قسم یہ امت پیغمبر پر کون سا گناہ ہے جو سابقہ امتوں میں تھا اور اس امت میں نہیں ہے؟ یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. رب قرآن میں فرماتا ہے محبوب مجھے حیا آتی ہے تیرے ہوتے ہوئے تیری امت پر عذاب کر. جب تک تو ہے میں ان لوگوں پر عذاب نہیں کروں گا. عذاب کا معاملہ قیامت کے دن کے لیے لکھا ہے. تو کہتے تھے سچا رسول ہے تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے فرمایا حسبہم جہنم. کافر اور مشرک کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے اور منافق کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. ان کے لیے جہنم کافی ہے. یصلونہا. اور یہ منافقین اس جہنم میں جلیں گے. فبئس المصیر. اللہ فرماتا ہے جہنم بہت برا ٹھکانہ. جہنم سے برا ٹھکانہ اور کیا ہو سکتا؟ پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اے مومنو یہ تو کرتے تھے نا منافق، تم کیا کرنا؟ اچھا جسے سمجھ آئے گی نا وہ بولے گا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. قرآن میں ایک لمبی فہرست ہے. اے ایمان والو یہ کرو، اے ایمان والو یہ نہ کرو، اے ایمان والو یہ کرو، اے ایمان والو یہ نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان مسئولیت آور ہے. جہاں ایمان آتا ہے وہاں ذمہ داریاں آتی ہیں. ایمان ذمہ داری لے کے آتا ہے، ایمان مسئولیت لے کے آتا ہے. یہ ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں، یہ مومن کی ذمہ داریاں ہیں جو رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم. ابھی رسول اللہ سے نجوہ والی آیت نہیں آئی. اذا تناجیتم، جب تم آپس میں کوئی خفیہ میٹنگ کرو، جب تم آپس میں نجوہ اور سرگوشی کی بات کرو تو بالبر والتقوی. فلا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، جب تم آپس میں نجوہ اور سرگوشی کرو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول. تو گناہوں کی میٹنگ نہ کرنا، لوگوں کے حقوق پامال کرنے کی میٹنگ نہ کرنا اور رسول اللہ کی نافرمانی کے خلاف سازش نہ کرنا. یہ منافق کرتے ہیں، مومن ایسا نہیں کرتا.
یہ منافقوں کا طریقہ ہے، مومنین کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ منافق ان باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں، مومن ان باتوں کی سرگوشی نہیں کرتا۔ اور مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ وَتَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ تم سرگوشی کرنا نا تو نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرنا، ایک دوسرے کے کان میں نیکی کی بات کرنا، ایک دوسرے کے کان میں تقوی اور پرہیزگاری کی بات کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس رب سے ڈرو کل قیامت کا دن جس کی بارگاہ میں تمہیں پیش ہونا ہے۔ تمہیں رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تمہیں اٹھایا جائے گا، اللہ کے حضور جانا ہے۔ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ، اور یہ منافقین کا جو نجوہ ہے نا، یہ شیطان کا نجوہ ہے۔ اور یہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ شیطانی نجوہ کرتے کیوں ہیں؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کو دکھی کرنے کے لیے۔ منافقین، اللہ فرما رہا ہے منافقین کا نجوہ شیطان کا نجوہ ہے، اور وہ نجوہ کرتے ہیں مومنین کو رنج پہنچانے کے لیے۔ اور اللہ فرماتا ہے یاد رکھو، بتا دو ان کو لیسا بِضَارِّهِمْ شَيْئًا الا باذن اللہ، منافقین جتنی مرضی کوششیں کر لیں، یزیدی جتنی مرضی میٹنگیں کر لیں، یہ عزاداری کو مٹا نہیں سکتے، یہ مومنوں کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ لیس بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی یہ مومنین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک خدا نہ چاہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اگلی مومن کی ذمہ داری آ گئی۔ اللہ فرما رہا ہے مومن ہوتا ہی وہ ہے جو توکل خدا پر کرتا ہے۔ ایمان والے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، ایمان والے، وہ کیا کہا جی اقبال نے، کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے۔ مومن بے تیر بھی لڑتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین خدا پر توکل کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ اب 12ویں آیت، توجہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول اللہ کے ساتھ نجوہ کرنا چاہو، سرگوشی کرنا چاہو، رسول اللہ کے کان میں، رسول اللہ کے ساتھ خصوصی نشست، رسول اللہ کے ساتھ خصوصی میٹنگ کرنا چاہو، تو کیا کرو؟ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پہلے صدقہ دے کے آؤ۔ اس آیت میں اللہ پاک نے رسول اللہ کا پروٹوکول بیان کیا ہے۔ رسول اللہ سے خصوصی میٹنگ کرنی ہے تو پہلے صدقہ دے کے آؤ، پھر آ کر رسول اللہ کے ساتھ نجوہ کرو، پھر راز نیاز کی گفتگو کرو، رازدارانہ گفتگو کرو۔ ذالک خیر لکم اطہر، مومنو یہ حکم تمہارے لیے بہتر ہے اور اس میں تمہاری طہارت کا سامان موجود ہے، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی ہے۔ شارع مقدس جب قانون بناتا ہے نا، اللہ پاک جب قانون بناتا ہے تو پھر سارے پہلو رب کریم کے پیش نظر ہیں۔ ایسے لوگ بھی تو تھے جن کے پاس صدقہ دینے کو شہید کوئی نہیں تھے، رب کریم نے ان کے لیے پہلے سے ہی فرما دیا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کو کچھ بھی نہ ہو تو پھر تم نہ گھبراؤ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تحقیق اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائی، شیعہ سنی مفسرین نے لکھا، فخر رازی نے لکھا، باقی محدثین مفسرین نے لکھا کہ یہ حکم رب نے کیوں نازل کیا، رب کو یہ کیوں فرمانا پڑا۔
اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ سب نے لکھا کہ وہ طبقہ مسلمانوں میں جو ذرا خوشحال طبقہ تھا، مالدار لوگ تھے، صاحب ثروت تھے، وہ تو رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھتے تھے، دور بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور مقصد کیا ہوتا تھا؟ اپنی حیثیت اور شخصیت کا اظہار۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، تھوڑی سی شکل و صورت مختلف ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، ناراض نہ ہوئیے گا۔ خصوصاً میں نے نا یہ جو کل خانی کی مجالس، ترہیم کی مجالس ہوتی ہیں، ان میں میں نے دیکھا ہے، میں یہاں پڑھ رہا ہوں نا، وہ پورا مجمع چیرتا ہوا آئے گا، پتہ چلے گا جی یہ فلانا نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، یہ قومی اسمبلی کا، یا یہ صوبائی اسمبلی کا، یا یہ جو ہے وہ کوئی ناظم ضلع ہے اور چیئرمین ہے اور فلاں ہے، یہ کوئی علاقے کا رئیس ہے، نواب ہے، تاکہ دنیا دیکھے۔ وہاں بھی تو بیٹھ سکتا تھا، کیوں آ رہا ہے آگے؟ اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے، لوگ مجھے دیکھیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ حالانکہ نبی پاک کی حدیث ہے، مجلس محفل میں جاؤ، تمہارے شایان شان جگہ نہیں ہے نا، بے شک پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ، اپنی حیثیت سے بھی کم جگہ پہ بیٹھو گے، رب تمہیں عزت عطا کرے گا، بلندی عطا کرے گا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر رسول اللہ سے کان میں بات کرنا، یا رسول اللہ میری بات سنیں، یا رسول اللہ میری بات سنیں، اور نبی کریم کا وقت ضائع کرتے تھے لوگ۔ رسول اللہ کائنات کی ذمہ دار ترین ہستی ہے، رسول مجسمہ اخلاق تھے، اور دو طرح کی مشکل تھی، ایک تو پیغمبر کے اوقات ضائع ہوتے تھے، اور دوسرا جو فقراء کا طبقہ تھا انہیں موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ میں نے ایک روایت دیکھی تھی، جناب سلیمان محمدی رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھے تھے، تو 350 سال کا بوڑھا، ایک آیا مسلمان، اس نے یوں، اس صاحب ثروت نے یوں جناب سلمان کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے پیچھے کر دیا، خود پہلو میں بیٹھ گیا، خود رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ سرکار کو حرکت ناگوار گزری، سرکار نے فرمایا سنو، جس طرح آسمان والے سلمان سے محبت کرتے ہیں، اگر زمین والے بھی اسی طرح کرتے نا، اللہ جہنم ہی نہ بناتا۔ نبی کریم تو تکلیف محسوس کرتے تھے، لیکن سرکار کا حسن اخلاق تھا کہ سرکار ان کو روک نہ سکے، رب نے روکا۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ہے کہ نبی کریم جب دعوت کرتے تھے، نبی کریم کے گھر کھانا کھانے جاتے تھے یہ لوگ، تو وہاں بھی کھانا کھا کے پھر بیٹھ جاتے تھے، لمبی محفلیں رسول اللہ کے ساتھ۔ رب کو آیت نازل کرنا پڑی، رسول اللہ کے گھر کھانا کھانا جاتے ہو تو کھانا کھانے کے بعد تمہیں قطعاً بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کھانا کھاؤ، گھروں کی راہ لو۔ رسول اللہ کی زندگی انتہائی ایک سیکنڈ رسول اللہ کی زندگی کا قیمتی ہے۔ رسول اللہ کے اہل و عیال ہیں، رسول اللہ کے بیوی بچے ہیں، رسول اللہ کے رب کے ساتھ معاملات ہیں، رسول اللہ کے راز و نیاز ہیں، رسول اللہ کی عبادت ہے، رسول اللہ کو امت کی اصلاح کی فکر ہے، امت کے معاملات ہیں، لوگوں کے معاملات ہیں، خانوادگی معاملات ہیں، رب کے معاملات ہیں، اور تم فضول بیٹھ کے میرے رسول کا وقت ضائع کرتے ہو۔ کھانا کھاؤ، نکلو۔ یہاں بھی اس آیت نجوہ میں بھی اللہ نے پھر حکم دیا، اے ایمان والو، اب آج کے بعد اگر کوئی رسول اللہ کے ساتھ خصوصی نشست کرنا چاہتا ہے، کوئی راز نیاز کی گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو وہ پہلے صدقہ دے۔ تو کیا کرے؟ خدا کی قسم، رات ایک روایت پڑھی اور مجھے اتنی خوشی ہوئی، مجھے اتنا لطف آیا، پہلی بار میرے علم میں رات کے مطالعے میں، اور اہل سنت کی معتبر حدیث کی کتاب میں بھی یہ بات ہے۔ جب یہ آیت آ گئی نا کہ صدقہ دو پہلے پھر نجوہ کرنا، بیٹا بیٹھ جا، کہیں بیٹھ جا، کیوں بار بار اٹھتا ہے؟
نجوہ سے پہلے صدقہ۔ اہل سنت محدثین نے لکھا کہ سرکار نے فرمایا یا علی یہ کتنا صدقہ دیں گے، چونکہ صدقے کی کوئی حد قرآن نے معین نہیں کی ہے۔ 1 دینار صدقہ دیں گے، نہیں یا رسول اللہ دینار کہاں دے سکتے ہیں، دینار تو بڑی رقم ہوتی، سونے کے ہوتے تھے۔ یا علی تو پھر 1 درہم صدقہ دیں گے، نہیں یا رسول اللہ 1 درہم کوئی نہیں دے گا۔ تو کم از کم صدقہ کتنا ہونا چاہیے کہ اس آیت پر عمل ہو سکے کہ فلاں نے صدقہ دے کے نجوہ کا شرف حاصل کیا؟ لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ آقا نے فرمایا کم از کم صدقے کی مقدار 1 دانہ گندم یا 1 دانہ جو۔ 1 دانہ گندم یا 1 دانہ جو بھی کوئی صدقہ دے کے آتا رسول اللہ کے شرف کو حاصل کرتا۔ خدا کی قسم آیت قرآن میں قیامت تک کے لیے رہے گی، اور شیعہ سنی تفاسیر پکار کے کہہ رہی ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پہلے تو شمع رسالت کے پروانے جان ہی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن آیت کے نازل ہونے کے بعد تنہا شمع رہ گئی، پروانے غائب ہو۔ ہائے ہائے دوستو مجھے کوئی غرض نہیں ہے اس سے، لیکن تاریخی حقائق ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ شیعہ سنی سب نے نہ لکھا ہو تو میں مجرم ہوں۔ آیت نجوہ کے نازل ہونے کے بعد مولا امیر فرماتے ہیں میرے سوا کوئی نہ تھا جس نے صدقہ دے کے رسول اللہ کے ساتھ نجوہ کے شرف کو حاصل کیا ہو۔ دنیا کہتی فلاں نے سارا گھر دے دیا، فلاں نے آدھا گھر دے دیا، فلاں نے کنویں خرید کے وقف کر دیے ہوں گے۔ قیامت تک آیت نجوہ پکار کے کہتی رہے گی کوئی نہ تھا لیکن سوا 1 دانہ گندم دے دے۔ چار آنے دے کے رسول اللہ کے ساتھ نجوہ کے شرف کو حاصل کر۔ تو قاضی بغداد بیٹھا تھا، قاضی بغداد ناسبی، ایک ملنگ باہر بیچارہ وہ مانگ رہا تھا، صدا کر رہا تھا، جیسے آج کل علی علی بھی کرتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں۔ تو وہ ملنگ جو تھا وہ قصیدہ پڑھ رہا تھا عربی میں، جس میں مولا امیر علیہ السلام کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا تذکرہ تھا۔ ناسبی تھا نا، پھر برداشت نہ ہوا، کہتے دیکھو رفضیوں کے تماشے دیکھو، علی نے 1 انگوٹھی دی اور یہ قصیدے پڑھتے پھرتے ہیں، فلاں نے سارا گھر دے دیا، اس کا قصیدہ ہی کوئی نہیں پڑھتا۔ ملنگ نے کہا اللہ سے شکوہ کرو۔ جس نے سارا گھر دیا اس کے بارے ایک لفظ نہ آیا قرآن میں، جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی اللہ نے پوری آیت نازل کی اور مقام ولایت عطا کی۔ فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اللہ فرماتا ہے کچھ دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ ان کی بیماریوں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ایک مفسر نے لکھا، کل بھی اس کی بات سناؤں گا، آیت نجوہ کو لے کے آگے چلوں گا۔ اس نے لکھا کہ جو حالت رکوع میں مولا علی نے انگوٹھی دی فقیر کو، تو مولا نے جب فقیر کی بات سنی تو اللہ کی طرف سے توجہ تو ہٹ گئی، دھیان چلا گیا نا اللہ کے غیر کی طرف، تو مولا علی کی وہ نماز ناقص ہو گئی۔ ہمارے ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے فرمایا، توجہ کرنا، فرمایا جس کی نماز ہے وہ تو آیتیں بھیج رہا ہے۔ جس کی نماز ہے وہ تو آیتیں بھیج رہا ہے، تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟
انہوں نے کہا سننا، اگر علی مولا کی ناقص نماز پہ اللہ مقام ولایت عطا کرتا ہے تو علی کی کامل نماز کا مقام کیا ہوگا؟ سارا گھر دے دیا۔ بہلول دانا کو تو جانتے ہیں، بہلول کے سامنے کسی نے روایت پڑھی کہ قیامت کا دن آئے گا نا تو اس صاحب کی نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، باقی ساری امت کے اعمال دوسرے پلڑے میں ہوں گے، اور جس پلڑے میں اس کے اعمال ہوں گے نا نیکیاں، وہ جھک جائے گا۔ یہ کوئی ناسبی حدیث بیان کر رہا ہے۔ بہلول نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا ان کانا حاضل حدیث صحیحا فالعیب فی المیزان، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو میزان خراب ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد وہ ترازو خراب ہے۔ کل عرض کروں گا کہ مولا امیر المومنین سے پہلے تو کسی نے عمل نہ کیا، یہ بات تو سمجھ آتی، کل بھی میں نے کہا، صرف آیت نجوہ کی بات نہیں، کوئی حکم خدا و رسول ایسا نہیں ہے جس پر مولا امیر المومنین نے سب سے پہلے عمل نہ کیا۔ لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے بعد بھی کسی نے عمل نہیں کیا؟ انشاءاللہ کل عرض چھڑوا دیا گیا فرزند زہرا سے مدینہ چھوڑنے پر وطن ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ میں بھول نہ جاؤں، آپ عزادار ہیں، عزاداری کے ایام ہیں، ماشاءاللہ یہاں مومنین نے کوشش کی ہے عزاداری کے مرحلے کو بڑھایا جائے، اس میں ارتقاء آئے، تو ہر مجلس کے بعد ماتم داری، سینہ زنی، نوحہ خوانی کا بھی پروگرام ہے۔ اگر آپ سارے عزادار یہاں صرف 5 منٹ کے لیے اس حلقہ ماتم میں کھڑے ہو جائیں گے تو عزاداری کی شان شوکت اور بڑھ جائے گی۔ تو مجلس کے فوراً بعد ماتم حسین کہوں گا، نوحہ خوانی، صرف 5 منٹ کے لیے سارے حضرات اس میں شریک ہو جائیں، اللہ آپ کو اجر عطا کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ 28 رجب کی شب آئی نا تو مولا نے کوچ کا حکم دیا ہے، تیاری شروع کی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے مدینہ چھوڑنے کی خبر ام المومنین جناب ام سلمہ، یہ وہ بی بی ہیں جس نے امام حسین علیہ السلام کو بچوں کی طرح پالا ہے، عصا کے سہارے چلتی ہوئی قریب آئی اور آ کے فرمایا بیٹا حسین میں نے سنا ہے تو عازم سفر ہے؟ جی نانی اماں میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ جناب ام سلمہ نے فرمایا بیٹا جس طرف تمہارا جی چاہے چلے جانا، لیکن عراق کا سفر اختیار نہ کرنا۔ کیوں نانی اماں؟ فرمایا حسین بیٹا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے عراق میں ایک سرزمین ہے جسے کربلا کہتے ہیں، اور میں نے تمہارے نانا سے سنا تھا کربلا کی زمین پر میرا حسین بلا جرم و خطا ذبح کیا جائے گا۔ عراق کا سفر اختیار نہ کرنا۔ عرض کی نانی اماں یہ تو تقدیر الہی ہے، یہ سفر ناگزیر ہے۔ نانی اماں میرے نانا نے آپ کو کربلا کی خبر دی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں نا میں آپ کو کربلا دکھا سکتا ہوں۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے 2 انگلیاں بلند کی، سرزمین کربلا سمٹ کے سامنے آئی۔ امام مظلوم علیہ السلام نے مقتل کا تعارف شروع کروایا۔ نانی اماں وہ سامنے دریائے فرات کا کنارہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹے۔ نانی وہ مقام دیکھ رہی ہے جہاں میرے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی۔
نانی وہ مقام ہے جہاں میرا قاسم پامال ہوگا، نانی وہ مقام ہے جہاں علی اصغر کے گلے میں تیر پیوست ہوگا، اور نانی وہ گودال، وہ مقام وہ ہے جہاں میں ذوالجناح سے اتروں گا، میری شہادت کا شہیدوں کی شہادت گاہ دکھائی۔ پھر امام نے اجاز امامت سے خاک کربلا اٹھا کے نانی کے حوالے کی اور عرض کی نانی اماں جہاں میرے نانا کی دی ہوئی خاک رکھی ہے اس خاک کو اسی شیشی میں رکھ لیں، اور جب تک خاک رہے سمجھنا آپ کا حسین زندہ ہے۔ یہ سنی بھائیو، ہمارے علماء نے تو لکھا، بخدا قسم اہل سنت علماء نے لکھا اور معتبر علماء نے لکھا، امام حسین روانہ ہو گئے، جناب ام سلمہ کا معمول رہا ہر روز کئی بار جا کر شیشی کو دیکھتی تھی، خاک نظر آتی تھی، دل مطمئن رہتا تھا میرا حسین زندہ ہے۔ عاشور کا دن آیا، نماز ظہر پڑھ کے بی بی سو رہی تھی، اہل سنت نے لکھا رسول اللہ عالم خواب میں آئے۔ رسول اللہ کی کیفیت کیا تھی؟ سر سے امامہ اترا، پیغمبر کی زلفوں میں خاک، پیغمبر کی ریش میں خاک، اور زاروں کا تعلق ام سلمہ تڑپ کے یا رسول اللہ آپ کی یہ حیثیت، آپ کی یہ کیفیت ہو گئی، یا رسول اللہ امامہ کے در گیا، یہ سر میں خاک کیسی؟ فرمایا ام سلمہ میرا حسین کربلا میں مارا، میں کربلا سے آ رہا ہوں، اور روایت میں اللہ لفظ فرمایا میں حسین کی قبر بنا کے آ رہا ہوں، میں اپنے بیٹے حسین، یہ خاک کربلا ہے جو میرے سر میں ہے، اور یہ خاک کربلا ہے جو میری ریش میں ہے، اجرکم علی اللہ۔ بس سامان سفر بن گیا، تیاری ہو گئی، وداع کے لیے نانا کی قبر پہ آئے، سلام کیا، نانا آپ کی امت اب مجھے رہنے نہیں دیتی، مجھے اپنے پاس قبر میں بلا لیجئے۔ نانا کی قبر پر بیٹھ کے نوافل ادا کیے، تھوڑی دیر کے لیے نیند طاری ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بعض حقیقتوں کے اظہار کے لیے۔ خواب میں رسول اللہ نے فرمایا حسین بیٹا، اللہ نے جو جنت میں تمہارے لیے درجات رکھے ہیں وہ شہادت کے بغیر ملنے والے نہیں۔ نانا کی قبر کو گلے لگایا، اور ایک بار نہیں، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، سلام کر کے اس روضہ مبارک سے نکلتے دروازے تک جاتے، پھر پلٹ کے آ جاتے، نانا کی قبر کو بوسا، پھر سلام کر کے چلتے، پھر پلٹ کے آ جاتے۔ نانا کی قبر سے جدا ہو کے بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر پہ گئے، بھیا میرا آخری سلام، بھیا میں آپ کی قبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بھائی کا سلام کرنے کے بعد اب ماں زہرا کی قبر کا رخ کیا ہے۔ یقین فرمائیے مقاتل نے لکھا جب جا رہے تھے نا مولا حسین نانا کی قبر پر اور بھائی کی قبر پر، بڑے اطمینان اور وقار سے چل رہے تھے، وہ عظمت کا پہاڑ جا رہا ہو، تھم تھم کے قدم رکھتے ہوئے، لیکن جب رخ کیا نا ماں زہرا کی قبر کا، ایسے دوڑ کے ماں کی قبر پہ آئے جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے۔ ماں کی قبر پہ خود کو گرا دیا، السلام علیکہ یا اماں میرا آخری سلام۔ قبر زہرا سے 3 جواب آئے، پہلا جواب وعلیکہ السلام یا غریب الام، وہ میرا پردیسی بیٹا، میرا بھی سلام ہو۔ دوسرا جواب آیا وعلیکہ السلام یا عطشان الام، وہ ماں کا پیاسا بیٹا، میرا بھی سلام۔ اور تیسرا جواب جو آیا نا قبر زہرا سے، سن لو گے سمجھ لو گے عبادت ہو جائے گی،
تیسرا جواب آیا وعلیک السلام یا سہقان العم، گھوڑوں کے سنو تلے رونا جانے والا حسین، اور میرا پامال ہو جانے والا حسین، بات میں حسین، یا حسین